السلام علیکم جی، میں آپ کی ہوسٹ عابشہ لائیو فرام ہوم. اور اب لائیو کیا رہا، اصل میں میری والدہ کے انتقال ہو گیا تھا، تو سب سے پہلے تو میں ان کے لیے دعا کرنا چاہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. خواتین و حضرات، زندگی اتنی بے رحم چیز ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے جسے وقت موت کہا جاتا ہے، جو ہر ایک کا مقرر ہے، طے ہے، اور ہمارے پروردگار نے تو جو سپر نیچرل ہے. دیکھیں، لائف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لائف از نیچرل آن لارج. ویسے تو بڑے مذاہب ہیں، عقیدہ کار ہیں، اور کچھ بالکل پابندے، میں سلاست نہیں کہوں گی، پابندے اصول و ضابطہ ہیں. کچھ جو ہے وہ وائلنٹ ہیں، کچھ بلیو ہی نہیں کرتے، اور کچھ بلیورز ہیں. جیسے بھی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ زندگی ایک نیچر ہے، اور گاڈ جو ہے وہ سپر نیچرل ہے. اور اس کی آس امید جو انسان نے ٹھانی ہے، خواہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یا دائیں ہے یا بائیں ہے، ظاہر ہے ایک معمہ ہی ہے. میں تو جب موت اتنے قریب سے اپنے چاہنے والوں کی دیکھ چکی ہوں، اور خود اپنا بھی میرا فیٹل کار ایکسیڈنٹ تھا جس کے میں سروائیور ہوں، تو وہ آپ ایک کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے جس میں سے گزر چکے ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات سے آپ واقف ہوتے ہیں، اور آپ تھم سے جاتے ہیں، ٹھہر سے جاتے ہیں، گھبرا سے جاتے ہیں، جس میں لوگ اکثر کہتے ہیں گھبرانا نہیں. کون ہے جو نہیں گھبراتا ایسی صورتحال میں؟ کتنوں کا تو کہنے سننے کی بات ہے کہ وہ کسی بڑی بات ہے پیشاب تک نکل جاتے ہیں، پخانے تک نکل جاتے ہیں. یعنی ایسی یہ کیفیات ہوتی ہیں. اللہ پاک اپنی پناہوں میں رکھے ہم سب کو. تو خیر، یہ باتیں اس لیے شروع ہوئی تھیں کہ والدہ میری کی انتقال جو ہے، اور ان کی اتنی عجیب سی ان کی کیفیت ایک بندی سی کہ وہ مطلب 11 بجے مجھ سے بات کر رہی ہیں، اور ڈانٹ کے میرا فون بھی بند کیا ہے. اور پھر اس کے بعد میں کھانا پکایا ہے، بھنڈیاں بنا کے کھائیں، روٹیاں پکائیں، کھائیں، بیٹے کے لیے بھی رکھ کے رکھیں، اور باہر کرسی لے کے جا کے بیٹھی ہوں جو گارڈن میں آپ کو دکھا رہی ہوتی ہوں یوٹیوب پہ. اور پھر اس پہ بیٹھے بیٹھے اچانک ان کو کیا موت کی خواہش آئی ہے، یا کسی غم کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا کیا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بس وہ ایک مقرر دن جب مقرر ہو جاتا ہے، اور اس رات آپ نے قبر میں ہی گزارنی ہوتی ہے، یا آپ نے اپنے آخری مقام تک پہنچنا ہوتا ہے، تو وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، اور کیا کس رشتے سے پکاروں آپ کو میں؟ آپ لوگ سوچا کریں، میں بھی سوچا کروں. میں تو خیر تنہا ہوں، میں تو پہلی قبر میں ہوں، اور آپ سب لوگ گہما گہمی ہجوم اور بڑے مزے میں ہیں. اللہ آپ کو اور مزے دے، کیونکہ جو مزے میں یہاں ہوتے ہیں شاید وہاں ان کو موت کے مزہ چکھنے کے بعد کا کوئی سین ہوتا ہوگا. میں کیا اس کے بارے میں کیا سرائی کروں. اور کچھ جو یہاں پہ غم و غصے میں ہوتے ہیں، یا پہلی قبروں میں ایک بنی بدائی قبروں میں، یا جسے کہتے ہیں 4 کمروں کا، 4 دیواروں کا ایک کمرہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ محیط ہوتے ہیں، اس کی زندگی محیط ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر قید ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ جانے کیا سین بنتا ہوگا. اور کچھ لوگ جو میں اتنا گھبراتے ہیں، واقعی گھبراتے ہیں انسانوں سے رابطہ کرنے میں، کیونکہ انسان دیکھے 4 ٹائپ کے ہیں: سوشیوپیتھ، سائیکوپیتھ، نارسسٹک اور ایگوئسٹ. اور کچھ ان سب کو ہی، کچھ میں یہ سب کوالٹیز ہیں، کچھ میں ایک بھی نہیں ہے، اور کچھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنا ایک گھما دینے والا پہیہ جسے کہتے ہیں ویل آف لک اور فارچون. میری تو اب یقین مانے ہمت ہی نہیں ہے، خاص طور پہ جب حادثے میں سے آپ باہر نکلے ہوئے ہوں، فیٹل کار ایکسیڈنٹ سے. جی ہاں، فیٹل تو ہو چکی ہے. اب میری والدہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے کافی عرصے تک تو میں بالکل ہی دل نہیں جا رہا تھا کچھ بھی. مگر کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں خدا کو کیا منظور ہوتا ہے، اور کیا خدا کسی فورس کے تحت کرتے ہوں گے، کیا کسی بدعت یا شر کے تحت ہوتا ہوگا، کیا رہنمائی اور بھلائی میں ہوتا ہوگا، کیا ہدایت میں ہوتا ہوگا. کچھ نہیں پتہ. نہ تو ہم کوئی چیز ہیں، اور نہ ہمیں کچھ پتہ ہے. یقین مانیں، اپنا ہی ماننے چلیں. آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کو آپ حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا آپ اس کو ایک قصہ کہانی سمجھتے ہیں، یا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طلسماتی سی دنیا ہے جہاں چیزیں واقعات کی صورت میں رونما ہوتی ہیں، اور ہوتی ہیں، بس ہوتی ہیں تو ہم ڈیل کرتے ہیں، اور ہم ٹو گڈ یا ہم ٹو بیڈ، اس طرح کا کوئی رویہ. سارے انسان اسی چیز، اسی مجموعی کیفیت کے ہوتے ہیں، جس کو وہ، میں لفظ نہیں بولنا چاہتی، کہتے ہیں نا اس ایوری ورڈ سیم ڈیش. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. معاملہ ہی بڑا گمبھیر ہے، اور بڑا باریک ہے. بس ذرا محتاط رہا کریں، کیونکہ وبا ہے،
بہانہ بنتا ہی ہے کسی چیز کا. کسی نہ کسی کی کیئر جب نہیں کرنی ہوتی تو بہانہ بناتے ہیں ہم، ڈیم ایکسکیوزز بناتے ہیں دنیا میں جیتے ہوئے، اور کچھ لوگ دوسروں کو فارغ کرنے میں بھی ایکسکیوزز بنا دیتے ہیں، اور بس لوگ چلے جاتے ہیں جنہوں جانا ہوتا ہے. کہتے ہیں اچھے پہلے جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہی تو جاتے ہیں نا. اچھا ہوتا ہی ہے کوئی تو اس کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے نا. کہتے ہیں فلانے کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، فلانے کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرے برا کرتے ہیں. اگر وہ برا ہوتا نا تو وہ کسی کو ٹکرنے سے پہلے ہی اس کسی کی تہذیب بجا دیتا. اس کے ساتھ وہ اپنی کہانی سنا رہا ہوتا، میرے ساتھ بہت برا ہو، میرے ساتھ. مجھے بڑی بادشاہ جن کی کھیلتی ہیں نا، جو دوسروں پر بڑی کاروائیاں مار کے اپنے آپ کو بڑا شرابی، ایکسکیوز، زنا، بکواس، جھوٹ، مکر، فریب، چوری چکاری، گند بازی، گلوچ بازی کرواتے یا کرتے، دونوں ہی غلط ہیں. دس از ہاؤ اٹ از. ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے. لمحہ فکر نمازی ہے، ٹھیک نا. اور ناراضگی کسی سے رکھنی نہیں چاہیے، دور کر دیں. رابطے ہی نہ رکھیں زیادہ لوگوں سے اگر ہینڈل نہیں کر سکتے. رشتہ دار، ماں باپ، تو ماں باپ دنیا کا بہترین رشتہ. مجھے تو کبھی کبھی یہ کہنے میں بالکل کباہت نہیں محسوس ہوتی کہ میں سجدہ کروں تو ماں باپ کو کروں. اور مجھے کبھی بھی یہ برا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے کہ مطلب ماں باپ ہی ہوتے ہیں آپ کے بھگوان ہوتے ہیں. ان کو جیسے اب اللہ بھگوان، واحد گرو جی، جیزس سارے ہوتے ہیں، طاقتیں ہیں، سرچشمے ہیں طاقت کے. سو آپ سوچیں کہ کسی بھی راہ سے آپ آ رہے ہوں، کسی بھی چینل سے آ رہے ہوں، ہم انسان ہی ہوتے ہیں نا جو خفا کر دیتے ہیں، اور ہم انسان ہی ہوتے ہیں جو راضی کرتے ہیں. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ ان سے راضی رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. اور دعائیں تو سارے ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن ماں باپ سے بڑی کوئی چیز نہیں دنیا میں. پھر رشتہ آتا ہے سبلنگس کا یا بہن بھائیوں کا. تو بہن بھائیوں کا رشتہ بھی اٹوٹ ٹنگ ہے. آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. اور آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے غلط ہو جائے گا شاید. کس کے لیے؟ دنیاوی حصول کے لیے، فلاح و بہبود جسے ہم بولتے ہیں، یا کسی کی ترقی و تنزل کے لیے. اگر گریں گے تو کیا اٹھیں گے نہیں؟ اور اگر اٹھے ہیں تو کیا گریں گے نہیں؟ کون گارنٹی کرتا ہے اس چیز کی؟ کوئی نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعائیں یا بد دعاؤں دونوں میں یاد کر سکتے ہیں آپ کی مرضی. اور یہ یاد رکھا کریں جب آپ کی مرضی ہوتی ہے تو کسی کی بھی مرضی ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کی مرضیوں پر آپ کو حاوی نہیں ہو جانا چاہیے، مسلط نہیں ہو جانا چاہیے کسی کے اوپر، کیونکہ جبر ہی نہیں ہے. دین میں جبر ہی نہیں ہے. دین میں آپ کو کھلی چھٹی ہے. دنیا ہے جس میں لا اینڈ آرڈر ہے. اور یہ بھولا نہ کریں کہ آپ جن پر تہمتیں، بہتان اور الزام اور بغض اور حسد کے مارے کوئی نہ کوئی جملہ کسی یا سوشیو پیتھ بننے لگتے ہیں نا، جب آپ کی یہ ہتھ کنڈا استعمال، کسی کی کمزوری بلیک، یعنی کسی کی کمزوری پتہ چلی اس کو میں بلیک میل کرتا ہوں، تو آپ کی طرف آپ جب یوں کر رہے ہیں تو آپ کی طرف کی انگلیاں کہاں ہیں؟ خاص طور پہ کسی کے کیریکٹر کو، کسی کا نام لے کے، کسی کے ساتھ کوئی واقعات جوڑ کے جب آپ باتیں بناتے، کہتے، سنتے، سمجھتے ہیں. یہ بڑا کڑا احتساب ہے اور حساب ہے. بہت کڑا احتساب بھی ہے اور بہت کڑا حساب بھی ہے. اس کے حساب میں بننے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. میری تو اتنی سوچ ہے کہ میں میں کسی بات ہی نہیں کرتی ہوں، ٹو بی ویری آنیسٹ. یہ جتنے بھی مجھے آپ کمپلیمنٹس کرتے ہیں میرے پروگرامس میں، جو میں لائیو گھر سے کری ہوتی ہوں، یا جب میں ریڈیو پہ ہوتی تھی، یا میں نے ٹی وی کے جو شوز کیے ہیں، یا میں نے جو تھوڑا بہت کام کیا ہے اس کی وساطت سے، وہ جو گندا کام ہوا ہے نا، وہ تو اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ میں سمجھتی ہوں شرعی ہوا ہے. اس کے ذریعے جو مجھے بلیک میل کیا جاتا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. بٹ میں دا ہیل ود اٹ. ہیلتھ ہی پاس ہوئی، درگور کریں. تو پرابلم یہ ہے کہ لائف میں نا جھوٹے، مکرو، فریبی، دھوکے باز لوگوں سے اب بچنا ہمارا فرض ہے. بالکل بس بچنا ہمارا فرض ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ پتہ کیا کرتے ہیں، آپ کی گڈ انرجی چوری کر لیتے ہیں اور آپ کو اپنی بیڈ انرجی دے دیتے ہیں. وہ آپ ٹکر جو مار دی آپ نے، اب وہ بیڈ انرجی لے کے آپ جسٹیفیکیشن میں پڑے رہیں گے، جسٹیفائی کرتے رہیں گے. دا مور یو ول جسٹیفائی، دا مور اٹس گونا ایٹ یور برین، دا مور اٹس گونا ایٹ یور گڈ انرجی اپ، میک یو فٹیگ، ٹائرڈ اینڈ اسٹل ناٹ شیور. کیونکہ اچھا انسان تھا ہی نہیں، اچھی انسان تھی ہی نہیں. ہوتے تو آپ شکایتی نہ ہوتے نا، خوش ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کی مرضیوں، ہم سب کی چاہتوں کے مطابق، حسرتوں کے مطابق اگر بخش دے تو کیا ہی بات ہو زندگی میں، ٹھیک نا. اس کو کہتے ہیں مجھے اللہ نے نوازا، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل سب پر ہو. اللہ حافظ.